رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء أمته الكاملين العارفين وعلماء ملته الراشدين المرشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمامی احباب انتہائی ذوق و شوق اور محبت و الفت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم نبی مکرم شفیع معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے طور پر قصیدہ بردہ شریف انتہائی عقیدت و ادب سے پیش فرمائیں. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی ابداً علی حبیب خلق کلہم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. مولا یا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا یا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ آج جلسے ذکر شہادت اور شان اہل بیت کرام کے سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام ہے اور ہماری آج کی گفتگو حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین امام الواصلین الی رب العالمین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات شریفہ سے متعلق ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی نام مبارک علی ہے. عمر مبارک 8 سال یا 10 سال تھی، صحیح قول کے مطابق 10 سال تھی جب آپ
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور شروع اسلام لانے والوں میں بلکہ تحقیقی مذہب کے مطابق سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت مولا کائنات مولا علی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت پیر کو کیا، اور میں نے منگل کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اگلے ہی دن ایمان لے آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور سیدی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولا کائنات مولا علی کی شان میں ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا مختصر نام عرض کر دیتا ہوں، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ۔ یہ رسالہ آج فتاوی رضویہ شریف جلد 28 میں چھپا ہوا بھی ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متعلق جو ابتدائی اور بڑی پیاری، بڑی وجدانی، بڑی عرفانی، بڑی روحانی بات لکھی وہ یہ کہ حضرت مولا کائنات مولا علی ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جو ہمیشہ سے مسلمان، ہمیشہ تک کے مسلمان، جن پر ایک آن کے لیے بھی کفر طاری نہیں ہوا۔ باقی صحابہ کرام علیہم رضوان تو کچھ عرصہ کفر کی طرف رہ کر اسلام قبول کر گئے نا، حضرت مولا کائنات مولا علی پر ایک لمحے کے لیے بھی کفر طاری نہیں ہوا۔ میں اعلیٰ حضرت کے کلام کا مفہوم اور خلاصہ عرض کروں گا۔ حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت علی وہ ہیں پیدائش سے پہلے بھی مسلمان، پیدائش سے لے کر سن شعور اور تک پہنچنے تک بھی مسلمان، سن شعور سے سن بلوغ تک پہنچنے تک بھی مسلمان، اور سن بلوغ سے لے کر اپنی وفات تک مسلمان، وفات سے لے کر دخول جنت اور قیامت تک مسلمان۔ جہاں تک کہ تعلق ہے پیدائش سے پہلے کے اسلام کا، اس اسلام کو اسلام میثاقی کہتے ہیں۔ کیا؟ اسلام میثاقی کہتے ہیں۔ اس اسلام کو اسلام میثاقی کہتے ہیں، میثاق۔ میثاق یہ ہے، میثاق کے لفظی معنی ہوتے ہیں عہد، پختہ وعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جب انسانوں کی اور ساری مخلوقات کی روحیں پیدا فرما لیں تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان روحوں کو جمع فرمایا۔ اس میں انبیاء کی روحیں بھی ہیں، اولیاء کی روحیں بھی ہیں، عوام کی روحیں بھی ہیں، مسلم روحیں بھی ہیں، کافر روحیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے سب سے پوچھا الست بربکم، تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا بلا۔ جب اللہ نے سب روحوں سے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔
تو عالم ارواح میں ہر روح نے رب کو رب مانا، عالم ارواح میں ہر روح مسلمان۔ تو پھر جب ہر روح مسلمان، یہاں آ کر بعض مومن بعض کافر ہو گئے، دنیا میں آ کر عالم ارواح میں سب نے کہا تھا بلا مالک کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس وقت سے لے کے پھر ہر بندے کے پیدا ہونے کا جو وقت ہے، اس درمیان کے وقت کو عہد میثاقی کہتے ہیں اور وقت میثاقی کہتے ہیں، اور اس بیچ کے اسلام کو اسلام میثاقی کہتے ہیں۔ اسلام میثاقی ہر روح کو حاصل، ہر ذی روح کو حاصل، بلا شبہ حضرت مولا کائنات مولا علی کو بھی حاصل، ٹھیک ہے۔ پیدائش سے لے کر سن شعور تک پہنچنا، سن شعور اور ہوش سنبھالنے کی عمر تک پہنچنا، اس اسلام کو اسلام خلقی اور اسلام جبلی کہتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کو یہ اسلام بھی حاصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ خواہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو، کسی بھی کمیونٹی میں پیدا ہو، کل مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ یولد علی الفطرہ، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، قبول حق کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ آگے چل کر کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، خود یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں، خود نصرانی اور عیسائی ہوتے ہیں تو بچے کو بھی نصرانی بنا دیتے ہیں، خود مجوسی اور بت پرست اور آتش پرست ہوتے ہیں تو بچے کو بھی یہی کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام فطری، اسلام جبلی، اسلام خلقی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ جب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، حضرت علی بھی تو اسی فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، یہ حضرت علی کا اسلام اسلام فطری، اسلام خلقی، اسلام جبلی ہے۔ پھر سن شعور سے لے کر بلوغ تک کا دور لے لیجئے، بچہ بالغ ہوتا ہے کم سے کم 12 سال کی عمر میں، زیادہ سے 15 سال کی عمر میں۔ بچے کے سن شعور کو پہنچنے کی عمر ہے 5 سے 7 سال۔ کوئی 5 سال میں ہوش سنبھال لیتا ہے، کوئی سمجھدار ہوتا ہے تو 5 سال میں، 6 سال میں، 7 سال میں اچھا خاصا ہوش سنبھال لیتا ہے۔ یہاں سے لے کے بلوغت کا جو اسلام ہے، یہ اسلام جسے اچھے ماں باپ مل جائیں اسے حاصل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کا یہ زمانہ بھی کامل الاسلام اور کامل الایمان ہستی کا زمانہ ہے، اس لیے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی تربیت اور پرورش ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت علی سے بت پرستی بچپن میں بھی ممکن نہیں تھی۔ حضور کے گھر میں اور حضور کے خاندان میں بت پرستی کا کیا کام، خاص کر حضور کے اپنے گھر میں۔ یہ اسلام شعوری ہے، اور بالغ ہونے سے لے کر موت تک کا اسلام یہ اسلام تکلیفی ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جس کا انسان کو پابند کیا گیا ہے۔ بلا شبہ حضرت علی اس سارے دور میں بھی مسلمان، اور یہاں سے لے کے آخرت تک، ابد الآباد تک، دخول جنت تک حضرت علی مسلمان۔ اور سن شعور کے اسلام کا عالم تو یہ ہے کہ بالغ بعد میں ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں 10 سال کی میری عمر تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔
تو یوں حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ پر ایک لمحے کے لیے بھی کفر طاری، نشان کفر طاری نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بعین ہی یہی شان جو حضرت مولا کائنات مولا علی کو اللہ کی جانب سے عطا ہوئی، بعین ہی یہی شان اللہ نے ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرمائی۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعتبار سے حضرت علی پر نمایاں برتری اور خصوصیت اور امتیاز بھی عطا فرمایا۔ بیچ میں ایک زمانہ آتا ہے اسلام طفلی، اسلام شعوری کا، سن شعور اور ہوش سنبھالنے کی عمر میں اسلام کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ماں باپ بچے کو یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، کچھ اور ہوں تو کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد مشرک تھے۔ آپ کا خاندان کوئی پیچھے سے اہل اسلام اور اہل ایمان کا خاندان چلا آ رہا ہو ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کی تربیت اور پرورش تو حضور کے گھر میں ہوئی نا جی۔ اب حضور کے گھر میں اگر تربیت اور پرورش ہو رہی ہے تو وہاں تو بت پرستی کا سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہاں کہاں بت پرستی ہوتی، کہاں بت پرستی کا موقع ملنا تھا، کس نے مجبور کرنا تھا؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو بچپن میں بت پرستی پر مجبور کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ بت پرست ہے، پیچھے سے والد بت پرست ہیں، جب تک اسلام نہیں لائے بت پرست ہیں۔ ایک مرتبہ بچپن میں بت کے سامنے ابو بکر صدیق کو لے گئے، لے جا کر کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے، اس کو پوجو، اس کو سجدہ کرو، اسے مانگو۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ ہمارا خدا ہے؟ قریب گئے، اللہ نے ایسا سلیم الفطرت بنایا تھا بچپن سے، عمر مبارک بمشکل 5 سال، یہ ہمارا خدا ہے۔ اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کھلا کھانے کو دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہننے کو دے۔ اس نے کیا جواب دینا تھا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ ڈنڈا اٹھا کر میں تجھے مارتا ہوں، اپنے آپ کو ہی بچا لے۔ یہ کہہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو اسی کے ساتھ رکھے ہوئے ڈنڈے سے مارا اور اس کی بے حرمتی کر دی۔ ابو قحافہ ان کے والد ماجد کو غصہ آیا، بازو سے پکڑا، ایک تھپڑ لگایا، لے آئے ماں کے پاس اور ماں کی طرف ڈالا، کہا اس کو سکھاؤ، سمجھاؤ، یہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ تو ان کی امی جان کہنے لگی آپ کو کس نے کہا تھا آپ اس بچے کو لے کر جاؤ اور بت خانے میں لے کر جاؤ؟ آپ کو معلوم نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تو نے اس بچے کو جنم دیا ہے جو اللہ کا عتیق بندہ ہے، یعنی جہنم سے آزاد ہے، اور اس کا لقب اللہ کے ہاں صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بت پرستی کے سارے سامان ملے، انہیں مجبور کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان سے بت پرستی سرزد نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی، بت پرستی کا کوئی سامان نہیں مل سکتا تھا، لیکن ابوبکر صدیق کو ملا۔ حضرت علی کا بچنا فطری تھا، سمجھ میں آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بچنا خالصتاً لوجہ اللہ ہے، خالصتاً اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ یوں اس نقطے پر پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق حضرت مولا کائنات مولا علی سے بھی امتیازی شان کے مالک ہیں۔ باقی تمام اوصاف میں حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق مشترک ہیں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں، آپ لوگ اہل سنت و جماعت ہیں،
اور یہاں شعوری بات سننے کے لیے آتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ اور بھی رکھ دوں۔ چلیے اس نقطے سے پہلے ایک بات، ابھی آپ نے جو کچھ سنا، علماء نے لکھا ابو بکر صدیق بھی صدیق ہیں، حضرت مولا کائنات مولا علی بھی صدیق ہیں۔ ہم صرف ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں مانتے، اہل سنت مولا علی کو بھی صدیق مانتے ہیں۔ حضرت مولا علی بھی صدیق ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی صدیق ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مولا علی صدیق اول ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ سو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت صدیق اول کو بھی مانتے ہیں، صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اول، صدیق اسے کہتے ہیں جو نبی کی سب سے پہلے تصدیق کرے، اوروں سے پہلے تصدیق کرے۔ ابو بکر صدیق نے مردوں میں اوروں سے پہلے تصدیق کی، علی مرتضیٰ نے بچوں میں اوروں سے پہلے تصدیق کی۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ صنف مرد اور صنف عورت کو اگر لیا جائے تو مردوں میں سب سے پہلا مومن ہے ہی مولا علی۔ جن دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، وہ سفر تجارت کے سلسلے میں یمن گئے ہوئے تھے، واپس آئے، پتہ چلا حضور نے اعلان نبوت کیا ہے۔ حضور کو اعلان نبوت کیے ہوئے 2 دن یا 3 دن گزر چکے تھے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت پیر کو کیا اور میں نے منگل کو حضور کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ یوں ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہیں۔ اکبر کیسے ہیں؟ بڑے صدیق کیسے ہیں؟ وہی جہت آلائی، وہی جہت امتیازی جو میں نے بتائی کہ ابو بکر صدیق کو بت پرستی کا موقع ملا لیکن پھر بھی بت پرستی نہ کی۔ حضرت علی کی زندگی میں یہ موقع آنا ہی نہیں تھا کہ کرتے۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برائی پہ لگایا جائے اور کوئی اپنی سلیم الفطرتی سے برائی سے رک جائے۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں اور حضرت مولا علی پہلے ایمان لانے والے ہیں، اس لیے صدیق اول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم صدیق اول کو بھی مانتے ہیں، صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں۔ یوں حضرت علی کو بھی صدیق مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی صدیق مانتے ہیں۔ اب جو بات بتانے لگا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات کو متعدد خصوصیتوں سے نوازا۔ اہل سنت و جماعت کو اور ہمارے نوجوان طبقے کو خاص طور پر یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے اور دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ ایک ہوتی ہے خصوصیت، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے خصوصیت اور ایک ہوتی ہے فضیلت۔ یہ یوں کہہ لیجئے افضلیت، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات کسی میں کچھ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ افضل نہیں ہوتا، افضل دوسرا ہوتا ہے۔ افضلیت اور چیز ہے، خصوصیت اور چیز ہے۔ افضلیت کیا ہوتی ہے اور خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ افضلیت، اب توجہ سے سنیے گا اور دماغ میں بٹھائیے گا۔ افضلیت کہتے ہیں، فضیلت یا افضلیت کہتے ہیں کثرت ثواب کو۔ کس کو؟ کثرت۔ افضلیت اور فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ایک نیک عمل 100 آدمی کریں گے، 1000 آدمی کریں گے، 1,00,000 آدمی کریں گے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے، اللہ ثواب اس کو زیادہ دے گا۔ تو پھر کہا جائے گا یہ اوروں سے افضل ہے، یہ اوروں سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے گھر میں نماز پڑھنا، ایک ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، اور ایک ہے اس مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنا جہاں جمعہ بھی ہوتا ہو۔ گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، پڑھو گے تو ملے گا نا؟ لیکن اس سے زیادہ ثواب کہاں ملے گا؟ مسجد میں نماز پڑھو گے۔ اب مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے؟
بولو، مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. کیا مطلب افضل ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد میں نماز پڑھنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو جماعت ہو جانے کے بعد آئیں یا پہلے آئیں اور اپنی پڑھ کے چلتے بنیں، اور کچھ وہ ہیں جو جماعت سے نماز پڑھیں. تو اکیلے نماز پڑھنے والے کو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ ایک کا. اور جماعت سے نماز پڑھنے والے کو 27. تو پھر اکیلے نماز پڑھنے سے کیا افضل ہوا؟ جماعت سے نماز پڑھنا. تو پھر جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو افضلیت کے معنی ہوتے ہیں زیادتی ثواب، کثرت ثواب. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، یہ ہے عام مسجد، محلے کی مسجد. اور اگر آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں جس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے تو اس کا ثواب 25 درجے اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب محلے کی اس مسجد میں نماز پڑھنے سے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا، اس مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے. تو زیادتی ثواب کو کہتے ہیں افضلیت. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ چاروں صحابہ کرام تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا تمام صحابہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک نیکی پیش کریں اور یہ چار ایک نیکی پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ ان چار کو ثواب اوروں سے زیادہ عطا فرمائے گا. اور ان چاروں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. تو پھر ابو بکر صدیق کے ثواب کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. افضلیت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ خصوصیت وہ ہوتی ہے جو کسی ایک بندے میں پائی جائے دوسرے میں نہ پائی جائے. خصوصیت وہ ہوتی ہے جو، بولو یار بولو، جو ایک میں پائی جائے دوسرے میں نہ پائی جائے. اب اس خصوصیت میں سے ایک خصوصیت افضل ہونا ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو کوئی خصوصیت عطا کی گئی ہو وہ اوروں سے افضل بھی ہو. اب سنیے، ساری امت متفق ہے یا نہیں کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. اچھا، اگلی بات سمجھانے سے پہلے ایک جملہ میرا اور بھی سمجھ لیں. خصوصیت کسی شخصیت کو پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہے، اس پر ریسرچ کرنے سے، اس کو پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہے. افضلیت نہ پڑھنے سے سمجھ میں آئے گی نہ عقل سے سمجھ میں آئے گی. افضلیت ہمیشہ یا اللہ بتائے گا یا اللہ کا رسول بتائے گا. کون کس سے افضل ہے یہ فیصلے ہماری عقلیں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ فضیلت کا تعلق ہے کثرت ثواب سے. کثرت ثواب اللہ نے دینا ہے، تو پھر اللہ جس کے لیے بتائے گا وہ افضل ہوگا نا. یہ ہماری عقلیں فیصلے کریں گی. اب ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، آپ کی ہماری سب کی عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت علی حضور کے خونی رشتہ دار ہیں، ابو بکر صدیق خونی رشتہ دار نہیں ہیں. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ افضل کون ہونا چاہیے؟ حضرت مولا علی. لیکن افضلیت کا مسئلہ عقل والا ہے نہیں، عقل میں آنے والا. افضلیت کا مسئلہ اللہ کے بتانے پر موقوف ہے، اللہ کے رسول کے بتانے پر موقوف ہے. اللہ رسول جسے افضل کہیں گے وہ افضل ہوگا. یہاں عقل کا دخل. اور خصوصیت وہ ہوتی ہے جو ایک میں پائی جائے دوسرے میں. مثال کے طور پر ابو بکر صدیق افضل ہیں یا نہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے ایک بات فرماتے ہیں. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بناتا. اب نبی بننے کی صلاحیت حضور فرماتے ہیں عمر میں ہے، ابو بکر میں بھی نہیں، ٹھیک، عثمان غنی میں بھی نہیں، علی مرتضیٰ میں بھی نہیں، باقی عشر مبشرہ میں بھی نہیں.
باقی صحابہ میں بھی نہیں۔ اب یہ جو حضور کا فرمانا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میں پوچھتا ہوں یہ حضرت عمر کی افضلیت ہے یا خصوصیت ہے؟ یہ افضلیت نہیں ہے، افضل پھر بھی ابو بکر صدیق ہی رہیں گے۔ یہ حضور نے خصوصیت بیان کی ہے کہ میرے عمر کی شان یہ ہے، خصوصیت یہ ہے۔ ایسے ہی حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی جن شانوں کو ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا ایک مخالف طبقہ وہم دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ابو حضرت علی کی افضلیتیں ہیں، وہ بھی حضرت علی کی افضلیتیں نہیں ہیں، وہ حضرت علی کی خصوصیتیں ہیں۔ مثلا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نسب ہم خاندان ہیں، کوئی اور صحابی اتنا قریبی نہیں ہے، تو پھر یہ حضرت علی کی فضیلت ہے یا خصوصیت ہے؟ بولو بولو، خصوصیت ہے۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ نکاح میں دیں، کسی اور کو یہ پیاری بیٹی نہ ملی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے رشتہ مانگا بھی تو حضور نے انکار کر دیا۔ حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہونا اور حضور کا پھر فرمانا یہ رشتہ میں نے اپنے سے نہیں، یہ میں نے رب کے مشورے سے کیا ہے، یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے یا افضلیت ہے؟ بولو بولو، خصوصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اور محبوب ہوں گا علی لازماً اس کا محبوب اور مولا ہوگا۔ حضور نے یہ بات ابو بکر صدیق کے لیے نہیں فرمائی، عمر فاروق کے لیے نہیں فرمائی، عثمان غنی کے لیے نہیں فرمائی، صرف حضرت علی کے لیے فرمائی۔ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے یا خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے۔ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلانے کے لیے حضرت علی کو چنا، امانتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس شخص پہ بھروسہ کیا وہ حضرت علی ہیں، کسی اور اپنے خاندان والے کو یہ ذمہ داری نہیں دی۔ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے یا خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے، خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی قرب، وہی تعلق، وہی نسبت حاصل ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی۔ غیر انہ لا نبی بعدی، بس ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تم سمیت کوئی نبی نہیں بنے گا، ورنہ تم قریب ہونے میں میرے ایسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے قریب تھے۔ حضور کا یہ فرمانا حضرت علی کی خصوصیت ہے یا فضیلت ہے؟ خصوصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، اعلان نہیں کیا، اعلان نہیں کیا۔ ابھی کبھی اعلان نہ کر کے بھی کچھ بتایا جاتا ہے، کان کھڑے کیے جاتے ہیں۔ 10 آدمیوں کو کہا گیا جی یہ بھی اچھے آدمی ہیں، یہ بھی اچھے آدمی، یہ بھی اچھے آدمی، یہ بھی، سامنے بیٹھے ہوئے کو بھول گئے۔ اب سامنے والا بیچارہ کہے گا میرا بھی تو نام آئے جی۔ اتنے میں اعلان کرنے والے نے کہا یہ جو سامنے بیٹھا ہے نا یہ میرا سب سے پیارا ہے۔ اب اس کے بھی کان کھڑے ہوں گے، سننے والوں کے بھی کھڑے ہوں گے، ہوگا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی کو بظاہر کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی کو گلا، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہر صحابی کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا، یا رسول اللہ مجھے حضور نے کسی کا نہیں بھائی بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تجھے میں کس کا بھائی بنانے لگا ہوں، سن علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اب بتاؤ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے یا خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہر شخص کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اولاد سے آگے چلایا، اور اللہ نے میری نسل کو علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا ہے. میری نسل علی ابن ابی طالب سے چلے گی، ان کے بچے میرے بچے ہوں گے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے عشق و محبت والے انداز میں حضرت علی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، عقیدت و منقبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے کہا: اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. نسل صفا، نسل پاک مصطفیٰ کی اصل اور بنیاد کون ہے؟ مولا علی ہے. اور مولا علی کا روحانی مقام کیا ہے؟ کہ مقام روحانی یہ ہے کہ وجہ وصل خدا، اللہ سے کوئی علی کے بغیر مل نہیں سکتا. روحانیتوں کے جتنے مرتبے اور مدارج طے ہوں گے مولا علی کے فیض اور نگاہ سے طے ہوں گے. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایات پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں. میرے خیال سے آپ لوگ تھکے ہوئے آج، اب لوگوں کی آواز ساتھ دے نہیں رہی. چلو پھر پڑھ لیتے ہیں. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پیلا کو سلام مصطفیٰ پیلا کو سلام شمع بز میں فرمایا ہر بندے کی نسل اللہ نے اس کی پشت میں رکھی ہوتی ہے. میری نسل اللہ نے علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھی. بتاؤ یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے یا فضیلت ہے؟ خصوصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح سے ایک دن پہلے اعلان فرمایا: لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح بھی کر دے گا. اگلے دن خیبر حضرت علی کے ہاتھ پہ فتح بھی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جو حضرت علی کے اس اعزاز کا اعلان کیا تھا، یہ حضرت علی کی فضیلت ہے یا خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے. خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. تو فضیلت اور خصوصیت میں یہ فرق سمجھنا چاہیے جو عموماً ہمارے نوجوانان اہل سنت بلکہ ہمارے باشعور اہل سنت کو بھی معلوم نہیں ہوتا اور اس کی طرف توجہ جاتی نہیں. لوگ ان خصوصیتوں کو فضیلتیں بنا کر ہماری عقلوں سے کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو حضرت علی کی اتنی شانیں، یہ شانیں، یہ شانیں، یہ شانیں، یہ شانیں، یہ شانیں، یہ ابو بکر کے پاس بھی نہیں، یہ عمر کے پاس بھی نہیں. پتہ چلا علی افضل. وہ یہ شانیں بتا کر ہمارے دین، ہمارے ایمان پر اور جن نظریات پر 1400 سال سے امت متفق چلی آ رہی ہے وہ نظریات پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. ان سازشوں سے بچنا چاہیے. عقل کی مار دیتے ہیں. ہم نے آپ کو بنیاد بتا دی ہے، یاد رکھ لو. فضیلت کبھی بھی عقل سے طے نہیں ہوتی، فضیلت اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے طے ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما طلعت الشمس علی احد افضل من ابی بکر و عمر، اور بعض روایتوں میں افضل من ابی بکر سوى النبیین والمرسلین، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر ابو بکر سے افضل انسان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا. یہ حضور بتاتے ہیں. تو جب حضور ابو بکر صدیق کو افضل کہتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی عقلیں لڑانے والے کون ہوئے؟ اہل سنت کا مذہب ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. ان باتوں کو بتا کر فضیلت اور خصوصیت کا جھانسا دیا جاتا ہے. حضرات محترم،
یہ ان کا ظاہری مقام ہے. ان کا روحانی مقام کیا ہے؟ روحانی مقام کیا ہے؟ ایک بات عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. حضرت مولا کائنات کا روحانی مقام یہ ہے، اولیاء کے مختلف درجے ہوتے ہیں. اولیاء کے اللہ تعالیٰ عام آدمیوں میں سے کسی کو ولی بنا دیتا ہے، پیارا بنا لیتا ہے، پھر ان پیاروں کو اللہ تعالیٰ کسی اونچے درجے میں شامل کرے تو نجیب بناتا ہے، نقیب بناتا ہے، پھر انہیں اطراف میں سے بناتا ہے، انہیں افراد میں سے بناتا ہے، انہیں اوتاد میں سے بناتا ہے، انہیں ابدال میں سے بناتا ہے، انہیں قطب جس کی جمع اقطاب آتی ہے ان میں سے بناتا ہے، پھر قطبوں سے بھی بڑھ کر غوث بناتا ہے، اور غوثوں سے بھی بڑھ کر غوث اعظم بناتا ہے، اور غوث اعظم پر ولایت کی پرواز ختم ہو جاتی ہے. اس سے اونچی کسی کی پرواز نہیں. لیکن غوث اعظم کون بنتا ہے؟ کس کو بنایا جاتا ہے؟ اہل تصوف کی بہت سی جماعتوں نے، بہت سے نفوس قدسیہ نے لکھا، اس امت کے سب سے پہلے غوث امام ربانی مجدد الفسانی نے بھی لکھا، دیگر علماء نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی صراحت کی، اس امت کے سب سے پہلے غوث اعظم ابو بکر صدیق. اونچا کہو. ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق اس امت کے دوسرے غوث اعظم، عمر فاروق کے بعد عثمان غنی اس امت کے تیسرے غوث اعظم، عثمان غنی کے بعد علی مرتضیٰ اس امت کے چوتھے غوث اعظم. جو ترتیب ان میں خلافت کی وہی ترتیب ان میں روحانیت، ولایت، غوثیت کی. اب کمال کی بات یہ ہے، حضرت علی کے بعد جتنوں کو غوث اعظم بنایا گیا، یہ جتنے امامان اہل بیت ہیں نا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام علی نقی کے بعد حضرت امام محمد جواد بھی، اور آگے چلتے چلتے حضرت حسن عسکری تک، بیچ میں اور بھی ہیں، حضرت حسن عسکری تک. اور حضرت حسن عسکری کے بعد حضور سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی، اور حضرت غوث اعظم جیلانی غوث اعظم ہیں قرب قیامت حضرت امام مہدی کے آنے تک. اس امت کے آخری غوث اعظم حضرت امام مہدی ہوں گے. یہ سارے غوث اعظم حضرت علی کی اولاد ہے. حضرت علی کا روحانی مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روحانی پروازیں عطا فرمائیں کہ غوث اعظم بھی غوث اعظم بعد میں بنے گا، پہلے ان سے نسبی تعلق جوڑے. غوثیت عظمیٰ ان کے خاندان سے باہر نہیں، اور غوثیت عظمیٰ ان کے خاندان سے باہر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ولایت جس کو بھی ملتی ہے غوث پاک کے ہاتھ سے ملتی ہے، اور غوث پاک میں سارا فیض چلتے ہوئے جو آ رہا ہے وہ حضرت مولا کائنات مولا علی کا. یہ حضرت علی کی روحانی شان ہے. بڑی فضیلتوں، کرامتوں، عزتوں، شرافتوں کے مالک ہیں. میں ایک اپنے مطالعے اور اپنے حاصل مطالعہ کے طور پر ایک نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ باتیں آپ کو مختصر انداز میں بیان کر کے، یہ کیوں کر رہا ہوں آخری جملے جب کروں گا تو بتا دوں گا. ہم اپنی گفتگو کی آخرت کی طرف ہیں. آج ختم قادریہ شریف بھی ہے. کہا یہ جاتا ہے، چلیے میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، کہا یہ جاتا ہے، اور اہل سنت نوجوانوں کو بہکایا یہ کہہ کر جاتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں، حدیث کی مستند کتابوں میں حضرت علی اور اہل بیت کی فضائل ہیں ہی نہیں. ایک جھوٹ. دوسرا جھوٹ، حضرت علی اور اہل بیت کرام سے اہل سنت کی کتابوں میں حدیثیں ملتی ہی نہیں ہیں. دوسرا جھوٹ.
بلکہ بعض منہ پھٹ یہاں تک کہنے پہ آتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو جنہیں سنی صحابی مانتے ہیں وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اہل بیت کے دشمن ہو گئے تھے سارے. یہ ہمارے بچے کا دماغ خراب کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور کسی کی دوستی شیعوں سے ہو جائے تو اللہ کی پناہ، وہ سلو پوائزن کے طور پر زہر گھولنا شروع کرتے ہیں یاری دوستی میں. یہ میرا حاصل مطالعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے 16 صحابہ کرام انشاءاللہ ایسے بتاؤں گا جنہوں نے حضرت علی کی شان حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بیان کی اور امت کو بتائیں تو ہم تک پہنچیں. کتنے؟ 16 صحابہ کرام. ان میں سر فہرست حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہیں مجھ سے وہی فضیلت اور وہی قربت حاصل ہے جیسی جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی. یہ لوگ بڑے شوق سے حدیث پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو ذرا اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اس حدیث کا راوی رسول اللہ کا صحابی سعد بن ابی وقاص ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو خیبر فتح کرنے والی حدیث آپ سنتے ہیں، اس حدیث فتح خیبر کے راوی حضرت سہل بن سعد ساعدی، سہل بن سعد یہ اس کے راوی ہیں. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور بعض روایتوں کے الفاظ انہی سے ہیں علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. عمران ابن حسین اس حدیث کے بھی راوی ہیں جو ہم نے پڑھی. اور ایک اور جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی ولی کل مؤمن، علی ہر مومن کا پیارا ہے. ہر مومن علی سے پیار کرے گا. اس حدیث کی روایت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے کی. اور سنیے آپ زید ابن ارقم، یہ جو حدیث بڑے گرج کے پڑھتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اس حدیث کا راوی رسول اللہ کا صحابی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سنیے حبشی ابن جنادہ، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے. آج لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت میں اور صحابہ میں دشمنیاں تھیں. یہاں حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر حضرت علی کی فضیلت رسول اللہ کی حدیث سنا کر بیان کر رہا ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حضور نے جو یہ فرمایا تھا اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. اور چلیے حبشی ابن جنادہ علی منی وانا من علی، فرمایا یہ حدیث کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اس کے ایک راوی حبشی ابن جنادہ رضی اللہ عنہ بھی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جو حدیث آئی کہ حضرت علی کی خصوصیت ہے، اچھا آپ نے ابھی نہیں آئی ہے، میں نے اب پڑھوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کو فرمایا علی میرے اور تیرے علاوہ کسی اور کو یہ جائز نہیں کہ اس پر غسل فرض ہو اور وہ مسجد میں داخل ہو سکے. علی حالت جنابت میں یا مسجد میں مجھے داخلے کی اجازت ہے یا تمہیں داخلے کی اجازت ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مومن، فرمایا مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھے گا، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا. گویا ایمان اور نفاق کی علامت اور تھرمامیٹر کیا ہے؟ دیکھ لو علی کی محبت ہے تو ایمان ہے، اور علی کی محبت نہیں تو نفاق اور کفر ہے، بے دینی ہے. حضرت ام سلمہ یہ الفاظ روایت کرتی. عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس نے مجھے ایسا کہا، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عمر کو کتنا بدنام کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا، فرمایا جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ آخری حدیث، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کی فضیلت میں حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ابو بکر میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا جنت میں وہی جا سکے گا جسے علی جانے کا پروانہ دیں گے۔ اگر صحابہ کرام اور اہل بیت میں، اور اگر صحابہ کرام اور حضرت مولا علی میں رنجشیں ہوتی، اپنے ایمان سے بتاؤ صحابہ حضرت علی کی فضیلتیں اور ان فضیلتوں میں یہ حدیثیں بیان کرتے؟ آخری جملہ سیدنا امام احمد ابن حنبل، مشہور امام حدیث، امام مجتہد، امام فقہ، فرماتے ہیں کسی صحابی کی شان میں، فضیلت میں اتنی حدیثیں وارد نہیں جتنی مولا علی کی شان میں، اور فرمایا وہ حدیثیں دو قسم کی ہیں، بعض وہ ہیں جو صحیح ہیں اور بعض وہ ہیں جو لوگوں نے من گھڑت بھی بنائی، موضوع ہیں۔ فرمایا موضوع حدیثیں لاکھوں میں ہیں، اگرچہ صحیح حدیثوں کی بنسبت موضوع حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے اور موضوع حدیثیں کم ہے، صحیح حدیثوں کی تعداد اور موضوع حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے۔ موضوع کا مطلب من گھڑت۔ کیوں؟ حضرت امام محمد بن حنبل کی سنو، یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ اور حضرت علی میں دشمنیاں تھیں، حضرت امام محمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ اس لیے ابوبکر صدیق افضل ہیں لیکن ان کی فضیلت میں اتنی حدیثیں کیوں وارد نہیں، حضرت عمر کی فضیلت میں اتنی کیوں نہیں، کسی اور صحابی کی فضیلت میں، حضور کی بیویوں تک کی فضیلت میں اتنی کیوں نہیں، حضرت حسن و حسین کی فضیلت میں اتنی حدیثیں کیوں نہیں جتنی حضرت علی کی فضیلت میں ہیں؟ کیوں؟ امام محمد بن حنبل فرماتے ہیں جب حضرت علی کے دشمن زیادہ پیدا ہوئے نا تو رسول اللہ کے صحابہ نے ایک ہی کام اپنا فرض سمجھ لیا تھا، اور وہ کام تھا جس نے رسول اللہ سے جو سنا تھا وہ علی کی وہ شانیں کھل کے بیان کرنے لگ گیا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے فضائل علی بیان کیا کرتے تھے۔ فضائل علی اتنی کثرت سے بیان کیے گئے چونکہ حضرت علی کے دشمن اور حضرت علی سے بغض رکھنے والے بہت پیدا ہو گئے تھے، تو پھر صحابہ نے ٹھیکہ اٹھا لیا جو علی سے بغض رکھے گا وہ ہمارے نبی کے طریقے پر کب ہے؟ ہم لوگوں کو اپنے نبی کے طریقے پر لانے کے لیے ہم اپنے نبی کی جو علمی امانت اپنے سینے میں رکھتے ہیں ہم کھول کھول کر بیان کریں گے۔ تو پھر ہر صحابی نے جو بھی زندہ تھا اس نے حضرت علی کی فضائل پہ جو سنا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ میرے ناقص مطالعے کے مطابق، میں بہت کم علم قسم کا آدمی ہوں، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق جو دنیا حدیث میں صحیح سندوں کے ساتھ، صحیح ترین سندوں کے ساتھ حضرت علی کے فضائل میں حدیثیں آتی ہیں، ان حدیثوں کے روایت کرنے والے صحابہ کرام کی صحیح تعداد 65 ہے۔ کتنی؟ اب پوچھو ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد تو سارے دشمن ہو گئے تھے، یہاں تک بھی لکھ دیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں کہ حضور کے بعد تو سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے، صرف 4-5 ہی صحابی بچے تھے۔ تو پھر اگر یہ سارے ایسے ہو گئے تھے ظالموں جیسے تم کہتے ہو، تو پھر حضرت علی کی فضیلت میں یہ اتنی ساری کتابیں علماء نے کیوں لکھ دی اور یہ اتنی ساری حدیثیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امت تک پہنچ کیسے گئیں؟ ہمارا کام حق بتانا، حق دکھانا اور آپ کے سامنے علم پیش کر کے آپ کو شعور دینا ہے، قبول کرنے، ماننے اور دین پر استقامت اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ دوام استقامت یہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔
ہم دعا گو ہیں، اللہ ہمیں بھی استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل محبت میں ہمارا شمار فرمائے، اہل محبت میں ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ اہل نفرت سے دور رکھے، اہل عداوت سے دور رکھے، اہل نفاق سے دور رکھے۔ اللہ ان سے دور رکھے جو صحابہ کے گستاخ ہیں، ان سے بھی دور رکھے جو اہل بیت کرام کے گستاخ ہیں۔ اللہ صحابہ کرام کا بھی باادب رکھے، اہل بیت کرام کا بھی ادب رکھے۔ کل اللہ رب العزت نے چاہا کل یا پرسوں یا جب بھی ایسے ہی ایک پرچہ اور بھی لاؤں گا، وہ بھی میرے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ اہل بیت کرام جن میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی سب ملا کر تقریباً 31 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اہل بیت کرام کے فضائل میں حدیثیں بیان کی ہیں۔ کس منہ سے کہتے ہو صحابہ اور اہل بیت میں دشمنیاں تھیں؟ صحابہ کرام تو چڑھ چڑھ کر بڑھ بڑھ کر اہل بیت کرام کی شانیں اور فضیلتیں بیان کرتے تھے، اور اگر وہ بیان نہ کرتے تو آج امت تک پہنچتی کیسے؟ اللہ قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ختم قدریہ شریف بھی ہے۔